اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کائنات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہلے ہم مل کر درود ابراہیم پیش کرتے ہیں، بعد میں ہم مزید گفتگو کریں گے۔ آؤ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب نے مل کر درود ابراہیم پڑھا، آپ نے سنا، اگر آپ نے نہیں پڑھا اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محبتوں کا ثبوت یہی ہے کہ جب ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھتے ہیں تو ہماری محبت کا ثبوت ہم آقا کی بارگاہ میں ہم پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری امتی ہیں، اور ہماری محبت کا ثبوت بھی یہی ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے نماز میں، ورد میں، ذکر میں، تسبیحات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے بھیجتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اپنی فرما برداری میں لگا کر اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے چن لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کام اپنے ذمہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم یہ جب آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو اللہ اور اس کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ اب اللہ جب ہمارے ساتھ مل کر درود بھیجتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کیا اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ کیا اس کی کوئی نیکیاں نہیں ملیں گی؟ ملیں گی۔ جب اللہ آپ کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کو ثواب بھی اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اب درود ابراہیم ہم نے پڑھا، آپ نے سنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ضروری نہیں کہ درود ابراہیم ہی ہر وقت پڑھیں، ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی درود پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہی پہچان ہے کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم درود پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنی بخشش بھی کرواتے ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ جب ہم درود پیش کرتے ہیں تو ہماری بخشش، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر لازم ہو جاتی ہے کہ میں اپنے امتی کی بخشش کرواؤں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں آگے اللہ نے بیان کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں آپ صرف درود ابراہیم پڑھیں، آپ کوئی بھی درود پڑھ لیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ، آپ یہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یہ پڑھ لیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، یہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ نمازوں میں، آپ ذکر میں، تسبیحات میں، اپنی انگلیوں پر آپ ورد کریں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 مشکلات کو دور کر کے 10 رحمتیں اس بندے کے اوپر اللہ نازل فرماتا ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اتنا ثواب ہم سب کو ملتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب ہم مزید درود پڑھتے رہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہو تو مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اپنی امت کی بخشش اللہ سے کرواؤں۔ تو یہ تو بات درود ابراہیم کی ہو گئی، اور آپ ہر نماز میں اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ آپ کی مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہوں گے وہ بھی اللہ حل کر دے گا، آپ کی تکلیفیں دور کر دے گا، آپ کے دل میں جو بے سکونی ہے اس کو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سکون اس کے لیے عطا کرے گا۔ جو آپ درود پڑھیں گے اور اس کو آپ اپنے دل سے اور اپنی روح سے اور اپنی دل کی آنکھ سے جب آپ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تصور کر کے پڑھیں گے تو آپ کے دل کی آنکھ بھی کھلتی چلی جائے گی، آپ کا دل نور سے منور ہو جائے گا۔ آپ کے درمیان جو ایک پردہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، جو آپ کو کھل نہیں رہا، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ کھلتا چلا جائے گا، آپ کو سب کچھ ایسے عیاں ہوگا، آپ کا دل ایسے صاف اور شفاف ہو جائے گا، آپ کو ہر چیز عیاں ہونا شروع ہو جائے گی، آپ اللہ کے اتنے قریب ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں گے، پھر آپ پڑھتے جائیں گے درود پاک، آپ پھر ایک اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں گے، آپ کا پھر بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا حتیٰ کہ ہر عمل پھر درود پاک کی ہی کثرت سے ہوگا، پھر آپ کا یہ اوڑھنا بچھونا بھی بن جائے گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں درود پاک کی کثرت لازمی کر لیں، تو یہ ہمارے لیے ایک تو دنیاوی کامیابیوں کا بھی ذریعہ اور آخرت کی منزلیں پا لینے کا بھی ذریعہ درود پاک ہے۔ تو آپ اس کو ضرور اپنی زندگی میں اپنائیے گا اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ اپنے حصے کا کام بھی دوسروں تک پہنچا کے ثواب حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ نے جب سنا تو دوسروں نے عمل کیا تو آپ بھی اس نیکی میں، اس صدقہ جاریہ میں آپ حصے دار ہو گئے۔ اب مزید بات کرتے ہیں، ہم اکثر جاتے ہیں مکہ اور مدینہ کی زیارت کے لیے، بڑا تڑپتے ہیں، بڑا روتے ہیں، بڑے سالوں سے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جس حالت میں بھی ہم مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو ہم اتنی خوشی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا کچھ اتنے عرصے سے ہمیں سوچ رکھا ہوتا ہے، آقا کی بارگاہ میں ہم نے درود و سلام بھیجنا ہے، وہاں پر عبادات کرنی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے معاملات رکھنے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنی ہیں، ان کے ساتھ اپنے دل کے حال بیان کرنے ہیں۔ تو آپ اس کو سوچئے ذرا، جب آپ مکہ بھی جاتے ہیں مدینہ بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے لیے خدمت میں آپ کی لگائے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کی خدمت میں لگا دیے ہیں۔ اب وہ اللہ کی بھی ڈیوٹی کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھی ڈیوٹی کرے، اللہ کے گھر کی بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو وہاں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی اپنے فرائض ہیں۔ ہم اپنے جو بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں نا، نوجوان حضرات سے ہی مخاطب ہوں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی اور میرے بزرگ حضرات جو بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے، جو اس وقت حرم پاک میں یا مدینہ منورہ کی پاکیزہ جگہ پر، وہاں پر جہاں پر نماز ہوتی ہے، بچے اگر وہاں پر ساتھ میں ہمارے ہوں، اس فرش پہ بیٹھ کے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو بھی بٹھاتے ہیں، وہاں پر اگر بچے پخانہ یا پیشاب کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے وہاں پر خدمت کرنے کے لیے ہزاروں وہاں پر خادمین ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، تو وہاں پر وہ صفائی تو کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں وہی پانی وہاں سے جو جس کے لیے صفائی ہوتی ہے وہ زمزم استعمال ہوتا ہے، اس زمزم کی صفائی سے ہی وہ پانی سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا زمزم تو ایک پاکیزہ پانی ہے، آب زمزم ایسے تھوڑی ہے، اس کی تو بڑی لمبی طویل سی کہانی ہے، جس کے لیے اماں ہاجرہ نے کیسے سفر کیا اور کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیوں سے اللہ کے حکم سے وہ پانی پھوٹا۔ تو یہ دیکھیں اس کے لیے یہ کتنی مشکلوں سے ہم تک پہنچا، اور اس میں اتنی شفا ہے، اتنی برکتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی اس کی خاصیتیں رکھ دی ہیں کہ ہم اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا کے شرابوں میں سے، تمام پانیوں میں سے سب سے معتبر پانی ہے، آپ پوری دنیا کے سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیں لیکن زمزم کے مقابلے میں کوئی پانی نہیں آ سکتا۔ تو اس زمزم کے پانی سے اگر وہ وہاں پر صاف کیا جاتا ہے فرش کو، جو مکہ اور مدینہ کے فرش پر بیٹھ کر ہم نمازی نماز پڑھتے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے خادمین جو صفائی کرتے ہیں وہ بھی زمزم سے کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ خیال کیجئے وہ پانی بھی مطاف میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ پاکیزگی کہاں کی ہوگی، پھر ہماری باتیں کیسے اللہ تعالیٰ کو قبول ہوں گی؟ بھلے ہم جتنی بھی معافیاں مانگ لیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم سب پر لازم ہے ادب و آداب کا احترام کرنا، مکہ اور مدینہ کا احترام کرنا، وہاں کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، ارد گرد کی چیزوں کا خیال رکھنا، خادمین کا خیال رکھنا، اور ارد گرد کے تمام آنے والے لوگوں سے محبت سے پیش آنا، راستے میں کوئی چیز نہ پھینکنا، کوئی چیز نظر آئے تو اس کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دینا، یہ بھی ادب و آداب کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کی صفائی، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو آپ اپنی محبتوں کا ثبوت درود سے بھی دیجئے، اور آپ مکہ اور مدینہ کی اگر حاضری کے لیے جاتے ہیں تو اپنی صفائی کا خیال رکھیے، اور بچوں کو کوشش کیجیے آپ ڈائپرز لگا کر جائیں، اور وہاں پر بچوں کو اس حرم میں اس پاکیزہ جگہ پر پیشاب نہ کرنے دیں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔